بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج ہم 12 ربیع الاول اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ آج اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت قریب آ رہی ہے، جس نبی کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا، جس نبی کی وجہ سے اس کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا گیا، جس نبی کی وجہ سے تمام سیاروں اور ستاروں کو پیدا کیا گیا، جس نبی کی وجہ سے تمام جن و انس کو پیدا کیا گیا، جس نبی کی وجہ سے تمام فرشتوں کو پیدا کیا گیا، جس نبی کی وجہ سے جبرائیل امین کو پیدا کیا گیا، جس نبی کی وجہ سے آدم صفی اللہ کو بھیجا گیا کہ جا کر میرے نبی میرے حبیب کے لیے اس کائنات کو سجاؤ، جس نبی کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا گیا اور بھیجا گیا تاکہ جا کر کائنات کو سجاؤ، جا کر تیاری کرو۔ نوح نجی اللہ کو اس کائنات میں بھیجا گیا، جس نبی کی وجہ سے داؤد خلیفۃ اللہ کو بھیجا گیا، جس نبی کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ کو اس کائنات کے اندر بھیجا گیا، جس نبی کی وجہ سے عیسیٰ روح اللہ کو اس کائنات کے اندر بھیجا گیا تاکہ جاؤ میرا حبیب آ رہا ہے، اس کے لیے اس کائنات کو سجاؤ۔ تو آج اس نبی کی یوم ولادت قریب آ رہی ہے، اور اس یوم ولادت پر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ کائنات کا سردار، تمام انبیاء کا امام، امام الانبیاء، تمام انبیاء کا سردار، اس نے ہمیں کیا میسج دیا تھا، کیا پیغام دیا تھا، وہ کس لیے تشریف لائے تھے، ان کو کس لیے بھیجا گیا؟ کیا ہم جھنڈیاں لہرا کر اور جھنڈے لہرا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم جلوس نکال کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم چراغاں کر کے عمارتوں کو سجا کر ان پر لائٹنگ کر کے تو اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے؟ کیا ہم ڈول کی تھاپ پر رقص کر کے اپنی ذمہ داریوں سے بری ہیں؟ کیا ہم ناچ کر اور گا کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جائیں گے؟ کیا ہم محفل نعت کر کے کرنی چاہیے، لیکن کیا صرف محفل نعت کر کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جائیں گے؟ تو ہرگز نہیں۔ اگر ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا، اگر ہم نے ہر قدم پر اپنے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی بے آسروں کا، بے سہاروں کے سہارے بنے، بے آسروں کے آسرے بنے، یتیموں کے لیے والی بنے، تو کیا ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نبی کی سنت کو ہر پہلو کو اپنایا ہے؟ ہمارے نبی کی سنت کے، سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے نبی نے کس مقام پر کیا کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، کیا ہماری زبان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں؟ میرے نبی نے تو سب سے پہلے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، فرمایا تھا کہ کیا تمہیں میری زبان پر اعتماد ہے؟ کیا میں سچا ہوں؟ تو آیا ہم سچے ہیں؟ کیا ہماری زبانوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں؟
کیا ہماری سچائی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں؟ اور کیا ہمیں دیکھ کر کافر یہ کہتا ہے کہ ہم محمدی ہیں؟ ہم تو ان کی غیروں کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم نے تو اپنی گلے میں ٹائی ڈالی ہوئی ہے، ہم نے تو تنگ لباس پہنا ہوا ہے، ہم نے تو کلین شیو کی ہوئی ہے، ہمارے سر پر عمامہ نہیں، ہمارے سر پر ٹوپی نہیں، تو کیا ہم ایسی صورت میں عید میلاد النبی بنانے کے حقدار ہیں یا اپنا محاسبہ کرنے کے حقدار ہیں؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ 1442 کی 12 ربیع الاول سے لے کر آج تک ہم نے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔